کے منافع پہ ڈیزل جو ہے وہ پیٹرول پمپوں کو بیچتے ہیں۔ پیٹرول پمپ صرف 1 لیٹر پہ کوئی 7.5 روپے کماتا ہے، یہاں 40 روپے دینے کو لوگ تیار ہیں۔ یہ آج ہمارے ملک کی حقیقت ہے کہ 3-4 ارب لیٹر جو ہے وہ سمگل ہو کر پاکستان میں آتا ہے۔ حکومت کا نقصان ضرب کر لیں 78 روپے کو 3 ارب سے، یہ 250 ارب روپے کے قریب پہنچ جاتا ہے، 235-240 ارب روپیہ پہنچ جاتا ہے۔ جو آپ یہ تیل کی قیمت نہ، پیٹرول ڈیزل کی قیمت نہ گرا کر جو حاصل کریں گے، اس سے یہ رقم بہت زیادہ ہے۔ حقوق کی پرواہ نہیں ہے، ملک کے جو بارڈرز ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ جس بارڈر سے 3 ارب لیٹر اسمگل ہو رہا ہو، وہاں پر کیا کیفیت ہوگی؟ پھر ہم دہشت گردی کی بات کیسے کرتے ہیں؟ اگر ہم ڈیزل کی اسمگلنگ نہیں روک سکتے تو ہم دہشت گردی کیسے روکیں گے؟ یہ بڑے بنیادی سوال ہیں جس کا جواب ملنا چاہیے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بلوچستان میں کوئی سڑک اس سال بن سکتی ہے؟ کوئی منصوبہ ہے، کوئی ٹھیکہ دیا گیا ہے، کوئی پلاننگ ہو چکی ہے؟ یہ جواب عوام کے سامنے رکھنے کے لیے ہے، کیونکہ ملک کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم سڑکیں بنائیں گے۔ تو یہ جو رقم ہے، اگر یہ 3 مہینے چلتی ہے تو 108 ارب کا اضافی بوجھ پاکستان کے عوام برداشت کریں گے۔ یہ کل شہباز رانا صاحب نے اس کا ذکر کر دیا تو حکومت بڑی ناراض ہو گئی، لیکن یہ بالکل ایک واضح حقیقت ہے کہ یہ 108 ارب کا اضافی ٹیکس ہے۔ اس کو آپ جو نام دیں، لیوی دے دیں، لیوی وہ ٹیکس ہوتا ہے جو وفاقی حکومت کے پاس رہتا ہے۔ اگر یہ جی ایس ٹی کی مد میں آتا، کسی اور مد میں آتا، کسٹم ڈیوٹی میں آتا، تو یہ ڈویزبل پول کا حصہ بن جاتا۔ لیکن پاکستان کے عوام کو اس سے غرض نہیں۔ پاکستان کے عوام کی جیب سے 108 ارب ان 3 مہینوں میں اضافی جائے گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو ایک کمٹمنٹ دی ہے کہ جو بھی تیل کی قیمت میں کمی ہوا کرے گی ہم جیب میں ڈال لیا کریں گے، اضافی ٹیکس کے طور پر، بغیر لوگوں کو بتائے۔ اور اس کا ثبوت جو ہے وہ آرڈیننس جو لکھا گیا ہے، جس میں کوئی لمٹ نہیں رکھی گئی پی ڈی ایل پر، کہ جو حکومت کہے گی وہی پی ڈی ایل ہوگا، جو کہ غیر قانونی، غیر آئینی بھی ہے۔ یہ آج حقائق ہیں ہمارے ملک کے، جس کے بارے میں بات کرنا ضروری تھا۔ کوئی سوال جواب؟ ہمارا کوئی اتحادی نہیں ہے۔ مائن اینڈ منرل بل صوبائی معاملہ ہے، اس کو ریز کر لیں، ہم بھی اس کو دیکھ لیں گے وہ کیا کر رہے ہیں۔ جہاں تک منرلز ہیں، یہ صوبے کے اختیارات میں ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد منرلز جو ہیں یہ صوبے کی جورسڈکشن میں آتا ہے، وفاق کی اس میں جورسڈکشن نہیں رہی۔ تو اگر وہ کوئی بل ایسا پاس کر رہے ہیں جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ عدالتیں اس کو ختم کر دیں گی۔ لیکن اگر وہ صوبے کا حق ہے تو پھر صوبہ اپنا بل بنا سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ صوبے کی جو اسمبلی ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لیجسلیٹ کرے، یہ ان کی جورسڈکشن ہے۔ جی میں ایک حکومتی پالیسی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسان کی قیمت خرید سے کم جو ہے اس کو قیمت دیں، یا آپ فری مارکیٹ پہ چھوڑ دیں تو وہ خود اپنا بندوبست کر لے گا، کیونکہ جب کسان تباہ ہو جائے گا معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ شاید اس دفعہ آپ کو آٹا سستا، میں نے یہی کہا کہ آٹا سستا ہونے کا ایک بیلنس ہوتا ہے، کسان کو بھی قیمت خرید ملنی چاہیے، اس کے مطابق آٹے کی قیمت ہوتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسان تباہ ہو جائے اور آٹا سستا ہو جائے۔ شاید آپ چند مہینے کر لیں گے، ایک آدھ سال بھی کر لیں گے، پھر کیا بنے گا؟ یہ پورا ملک اس بیلنس کو کریٹ کرتا ہے۔ کیا
بعد جو یہ کسانوں کے ساتھ سبسڈی کے وعدے کیے گئے ان کو بھی ایک جو ہے انتخابی نعرہ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، سبسڈی تو کوئی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے نا، جس طرح مریم نواز صاحب یہ ہم اس وقت سوچتے نہیں ہیں نا. ایک نے کہا میں 200 دوں گا، تیسرے کہا میں 300 دوں گا. بجلی کی جو قیمت ہوگی وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے ایک 200 300 دیا نہیں ہے، اپنی جیب سے نکال لیا ہے. اس لیے سبسڈی جو ہے وہ IMF کے ساتھ جو آپ کا معاہدہ ہے اس کے تحت کوئی سبسڈی آپ نہیں دے سکتے. یہ اضافی ٹیکس 108 ارب کا لگایا گیا ہے. سارے معاملے کا جو نچوڑ ہے کہ 108 ارب روپیہ پاکستان کے عوام کی جیب سے نکالا گیا. شاہد صاحب، بڑی افسوسناک بات ہے کہ آپ ایگریکلچر کنٹری کے سابق وزیر اعظم ہیں اور آپ بیٹھ کے فرما رہے ہیں کہ میں کاشتکاری کے متعلق صاحب مفتی صاحب کو دکھا رہے ہیں کہ کچھ نہیں جانتے. میں نے کہا میں کاشتکاری کرتا نہیں ہوں. اس کے متعلق آپ کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، ایک بات. نہیں جی، سوجھ بوجھ کا فرق ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. حکومت کو سوجھ بوجھ نہیں ہے. میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جو کام بھی آپ زندگی میں کریں گے، جو کام بھی کریں گے، سوال میں نے سن لیا ہے، چلے اور لمبا کر لیں، چلے. ہاں، مجھے بیچ میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں یار؟ پارلیمنٹ کی سارا کاشتکار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کسان کو فائدہ دیا جائے. جو عام کسان ہے دیہاتوں میں، جو چھوٹا زمیندار ہے، اس کا ریٹ گندم کا 4500 روپے اگر واجہ پالیسی بنائی جائے، حکومت کو یہ میسج دے، پھر کسان کو فائدہ ہے اور روٹی کی قیمت کی وہاں بات ہے. اس کو وضاحت سے آپ ان کو واضح کریں، اس سے کم کے کسان کو کوئی فائدہ نہیں. مطلب 2200 میں فائدہ آپ کے خیال میں؟ نہیں بولتے 4500 کا. 4500 میں 2200 کی بات کر رہا ہوں. آج تو حکومت تو 2200 دے رہی ہے نا. 4500 دے تو اور اچھا ہے. میں نے کہا کہ جو خرچہ ہے جو ہمیں بتایا گیا، میں نے کہا میں کاشتکاری نہیں کرتا. اگر میں کچھ بات کہہ دوں تو شاید غلط بھی ہو. میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے، یونین سے پوچھا ہے، ان کے نمائندوں سے پوچھا ہے. اسمبلی کے اندر اگر کاشتکار بیٹھے ہیں، یہ وہ کاشتکار بیٹھے ہیں جو رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم کرتے ہیں، وہ حکم کے پابند ہیں. وہ کوئی کچھ بھی نہیں بولیں گے. آج حکومت 1 روپیہ بھی نہ دے وہ نہیں بولیں گے. یہ فارم 47 کے کاشتکار ہیں. تو اس لیے جو رقم وہ ملنی چاہیے جو مناسب ہو، خرچہ پورا ہو اور ایک فائدہ اس کو ملے. میں نے پہلے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اخراجات بڑھ رہے ہوں اور اس کی قیمت کم ہو جائے. یہ ممکن نہیں. میں اس میں ایک ایڈ کر دوں بات کہ کیونکہ پچھلے سال پنجاب حکومت نے وعدہ خلافی کی تھی اور کیونکہ فارمرز کو پیسے نہیں دیتے، تو پچھلے سال ہماری جو 31 ملین ٹن پیداوار ہوئی تھی، تو اس سال تخمینہ ہے کہ 28.5 ملین ٹن پیداوار ہوگی. اور کیونکہ آپ کی ضرورت اس سے زیادہ ہے تو آپ کو منگوانی پڑے گی. آپ کو دسمبر کا گندم منگوانی پڑے گی. پھر آپ دیکھیے گا کہ ایکچولی پرائس کتنی ہو جاتی ہے. سو آپ کو حکومت کو یہ پلاننگ کرنی چاہیے کہ یار اگر کم ہوئی ہے پیداوار اور دسمبر میں منگوانی پڑے گی تو ابھی کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ تو ابھی کسان کو تو فائدہ نہیں ہو رہا. ابھی تو جو مڈل مین ہیں، آڑتی ہیں یا دوسرے انویسٹرز آ گئے ہیں، وہ گندم سستی خرید رہے ہیں، وہ 3 مہینے میں مہنگی کر دیں گے. یہ بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ 3 مہینے بعد تو آپ کی آٹا بھی مہنگا ہو جائے گا، گندم بھی مہنگا ہو جائے گا، روٹی بھی مہنگی ہو جائے گی، لیکن کسان رل جائے گا. اگلے سال وہ اور کم پروڈیوس کرے گا، پھر آپ کو باہر سے اور امپورٹ کرنی پڑے گی. تو جب تک یہ حکومت صحیح پالیسی نہیں کرتی، ہم غلط جگہ پہ پھنسے رہیں گے. ابھی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر مصدق ملک کا بھی پرستاون کریں اسلام آباد میں کہ جب بھی بلوچستان کے عوام کو فائدہ پہنچنے لگتا ہے تو لوگ تنقید کا بہانہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. بلوچستان کے عوام کو فائدہ ہم پہنچانے کے حق میں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مستقل پالیسی بنائیں. آپ کے PSDP میں کم از کم 400 ارب باقی ہے، وہ سارا بلوچستان کو دیں. بلوچستان کے جو CPEC کے پروجیکٹ ہیں آج بھی نامکمل ہیں.